اور اس مکتب کا نام ہے، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قرآن سے بڑا گہرا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں بہت پسند تھیں: اطعام الجیعان و کسوۃ العریان و تلاوت القرآن۔ حضرت عثمان ایمان لائے، قرآن سن کر زندگی گزاری، تابع قرآن بن کر، اور خلافت چلائی، ناشر قرآن اور جامع قرآن بن کر، اور شہادت پائی شہید قرآن بن کر۔ کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا سا یا مکتب چل رہا ہے، لیکن جب بچوں نے آج رزلٹ پیش کیا ہے تو بہت بڑی محنت ہو رہی ہے، اور مدرسہ جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہو، جہاں اللہ کی کتاب پڑھائی جا رہی ہو، وہ حقیقت میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ وہ جسمانی طور پر چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی اور روحانی طور پر وہ بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے۔ بچوں کا پروگرام آپ نے دیکھ لیا، مختلف موضوعات پر۔ بعض بچے تو ایسے بولے جیسے جامعہ ملیہ کے اندر کوئی بول رہا ہو، یا بنات الصالحات نوہر کے اندر کوئی بول رہا ہو۔ ایک بچی نے علماء کا کردار، جنگ آزادی میں علماء کا کردار، اور ایک نے جو ہے کامل مومن اور علم کے اوپر، نماز کے اوپر، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اوپر۔ ایک بچی آئی تھی جس کی عمر پر بھی بحث ہوگی کہ وہ 4 سال کی تھی کہ 5 سال کی تھی، بہترین انداز میں۔ یہ استاد کی محنت ہے۔ آپ بچوں کو انعامات سے نواز رہے تھے تو استاد کو انعام دینے کی ضرورت ہے کہ آپ جو موتی دیکھ رہے تھے یہ اس جوہری کی محنت ہے جس سے استاد حافظ طاہر صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے ہمکنار فرمائے۔ ایک پیغام دوں گا کہ اولاد جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب کسی کو یہ نعمت نہیں ملی تو بڑے بڑے پیغمبروں نے اللہ سے مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں موجود ہے، رب ھب لی من الصالحین۔ حضرت زکریا علیہ السلام مانگ رہے ہیں بڑی عمر میں، 120 سال کی عمر میں، کہ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ پاکیزہ اولاد عطا کر۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بات یاد رکھیں اللہ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، جب تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے، قدردانی کرو گے تو اس نعمت میں برکت ڈال دوں گا۔ اولاد اگر نعمت ہے تو اس کی قدردانی کیا ہے؟ اس کی قدردانی یہ ہے کہ اولاد کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کیا جائے، ورنہ اللہ رب العزت بعض مرتبہ جب نعمت دیتا ہے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم، تو پھر فرمایا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وہ کیا کرتا ہوں، کبھی کبھار تو نعمت ہی چھین لیتا ہوں، لیکن اگر اولاد جیسی دولت ہو اور نعمت ہو، چھینتا نہیں ہوں، لیکن جو قدر نہیں کرتا اس نعمت کو رحمت کے بجائے زحمت اور عذاب سے بدل دیتا ہوں، وہی نعمت پھر عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے اولاد کے جو حقوق ہیں، جو ہے سب سے پہلا حق جو ہے نام اچھا رکھا جائے۔ وہ حضرت عمر کے پاس میں ایک شکایت لے کر آئے باپ کہ جو ہے بیٹا بدتمیزی کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ، سب کو شتم کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا، ایسا کیسا نوجوان ہے جو ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ وہ نوجوان کو جب بلایا گیا تو حضرت عمر کے دربار میں وہ کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین، آپ جو اسلام پیش کرتے ہیں، جو شریعت پیش کرتے ہیں، اس میں صرف ماں باپ کے ہی درجات ہیں، ماں باپ کے ہی حقوق بتائے جاتے ہیں کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسلام میں کہیں اولاد کے بھی حقوق ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا اسلام انصاف پر مبنی قانون ہے خدا کا، جہاں ماں باپ کے حق بتاتا ہے وہاں اولاد کا بھی حق بتاتا ہے۔ سنو، تو وہ نوجوان کہنے لگا امیر المومنین مجھے بتائیں، یہ بعد میں پوچھیں کہ میں ہاتھ کیوں اٹھاتا ہوں، یہ بعد میں پوچھیں کہ ماں باپ کو گالی کیوں دیتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے اولاد کو لے کر۔
فرمایا پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ باپ جب شادی کرے تو اچھی عورت لے کے آئے، کیونکہ بیل اچھی ہوگی تو کاکڑیے میٹھے نکلیں گے، ورنہ خراب اگر کوئی عورت لائے گا تو پھر وہاں سے اچھی اولاد کی تمنا نہیں کی جا سکتی۔ یہ پہلا حق ہے، شادی کے وقت میں جو ہے اپنی بیوی کو اچھی تلاش کرے، اور فرمایا پھر نام اچھا رکھے۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ ابو ہریرہ، لوگ جو ہے شادی کرتے ہیں حسن دیکھ کر، کوئی مال دیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، ان کے والد مبارک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہودی شادی کرتے ہیں مال دیکھ کر، عیسائی شادی کرتے ہیں حسن و جمال دیکھ کر، مجوسی اور آگ کے پجاری شادی کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں خاندان کو، حسب نسب کو، اور مومن جب شادی کرتا ہے تو تربیت دیکھتا ہے، دین دیکھتا ہے۔ بہرحال تو یہ حقوق ہیں کہ بچے کا نام اچھا رکھے۔ یہ ماں باپ آج اس حق سے بھی غافل ہیں۔ ہمارے یہاں نئے نئے نام کا رواج چل پڑا ہے، گوگل سے ڈھونڈا اور رکھ لیا۔ کیا نام رکھا؟ الویرا۔ تینوں کیا رکھا ہے؟ تیری پوتی کا کہ میری پوتی کا نام ہے عائزہ۔ اچھا تیری نواسی کا کہ میری نواسی کا علیزہ۔ اب کسی عالم کو نہیں پوچھا، آپ نے گوگل سے پوچھا اور مار کھائی۔ الویرا انگلش میں گوار پاٹھے کو کہتے ہیں، الویرا ہسپانیہ میں، چائنا میں، فرانسس میں اجنبی کو کہتے ہیں، پردیسی کو کہتے ہیں۔ کوئی اچھا نام نہیں ہے۔ مسلمان یا نبیوں کے نام پہ نام رکھے یا صحابہ کے نام پر رکھے یا کم سے کم عربی کا نام رکھے جس کے معنی تو اچھے ہوں۔ عائزہ کا کوئی معنی اچھا نہیں، علیزہ کا کوئی معنی اچھا نہیں۔ ہر گھر میں آپ کو عائزہ مل جائے گی، ہر گھر میں علیزہ مل جائے گی۔ یہ نام حق ہے، ماں باپ کا حق ہے کہ اچھا نام رکھو، اور فرمایا تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو۔ یہی تعلیم و تربیت کا راستہ ہے۔ اسکول میں پڑھائی کراؤ، بے شک وقت کی ضرورت ہے، بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں تربیت کے لیے کچھ وقت اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو مکتب بھیجو تاکہ ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ ورنہ اگر تربیت نہیں ہو سکی تو نری تعلیم کبھی نہال نہیں کرے گی، بلکہ بے عزتی کا سامان لے کر آئے گی۔ بہت آپ ہوشیار ہو، سمجھدار ہو، کیسی ہوائیں چل رہی ہیں بات الحاد کی، لادینیت کی، شکیلیت کی، مرزائیت کی، قادیانیت کی۔ لوگ ایمان چھوڑ رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں ڈگریاں حاصل کر کے۔ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جو 10 نصیحتیں کی، اس میں 3 نصیحتیں اولاد کو لے کر کی، تو اولاد کے اوپر نگاہ رکھنا۔ بہرحال آپ جو ہے اپنے حق، والدین جو ہیں وہ اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کی تربیت کا دھیان رکھیں، خیال رکھیں۔ اور جیسے انبیاء فکر مند رہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے بڑے فکر مند ہیں، میری اولاد کا کیا ہوگا۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ میرے بیٹو، اسلام پہ موت آنی چاہیے۔ اور یعقوب علیہ السلام کہیں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو اسی کی عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے ہیں، ایک اللہ کی۔ نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ حضرت لقمان کو دیکھو، العزم لوگوں نے اولاد کے عقیدے اور ایمان کی فکر کی ہے، تو آپ بھی اپنی اولاد کو مکتب سے جوڑے رکھیں اور فکر کریں۔ اب یہ مکتب جو جسمانی طور پر ہم اس سے چھوٹا کہتے ہیں یا کمزور کہتے ہیں، آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ سب جو ہے اپنا تعاون اس میں شامل کریں اور اپنی توجہ اس طرف مرکوز کریں، تو پھر جو ہے یہ مضبوط ہوگا۔ ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجا کرتی، انسان اکیلا محنت کرتا ہے، تھک جاتا ہے، اس سے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، اس سے اسباب کی ضرورت ہے، تو ان کی تنخواہیں بھی معقول ہونی چاہیے۔ جو ہے یہ ساری چیزیں آپ قابو میں لائیں، آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ سیاست چھوڑ دیں اس معاملے میں، ہر جگہ ہم نے سیاست کو شامل کر کے ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے۔
کوئی بھی کتنا بھی اچھا کام کرے وہاں ہم اپنی سیاست کو داخل کر لیتے ہیں. ہم نے نہ مسجد کو بخشا، نہ مدرسے کو بخشا، نہ قبرستان کو بخشا. جب کوئی دین کے اللہ کی خاطر دین کے ادارے کو لے کو بیٹھتا ہے تو وہاں پر بھی سیاسی تانے کسے جاتے ہیں. صرف تعلیم پر فوکس کرو، ایسے اداروں کو مضبوط کریں. وقت کی ضرورت ہے اور ہماری جنریشن، ہماری نئی نسل کے لیے، اس کے عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اس لیے صفوں میں ایکتا، اتحاد پیدا کرتے ہوئے ایسے اداروں کو مضبوط کریں اور اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے پیسوں کے ذریعے سے ایسے اداروں کا تعاون فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آپ جتنے بھی مرد عورتیں بیٹھے ہیں آج ارادہ لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کی شام سے لے کر زندگی کی شام تک ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. ہمارا کوئی بچہ چاہے وہ ڈاکٹر بنے، چاہے انجینئر بنے، لیکن قرآن ضرور پڑھے گا، اردو کی تعلیم ضرور حاصل کرے گا، اسلام کی تعلیم ضرور حاصل کرے گا. اپنے بچوں کو آل راؤنڈر بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.